علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو سیدنا ابوبکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں جن کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، تو یہاں چونکہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مہینہ ہے، اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ جو لوگ ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی کی نظر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ان کے ستانے والوں سے اللہ کے پیارے نبی یا ان کے خلاف بکواسات کرنے والوں کے خلاف کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی کا کیا رد عمل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3661 میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی بات پہ تکرار ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی میں کوئی سخت لفظ کہہ دیا جس پر انہیں ندامت ہوئی، یعنی غصے میں آ کر کوئی ایسا لفظ انہوں نے کہہ دیا جس پہ بذات خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ندامت ہوئی کہ ہم نے کوئی سخت لفظ ان کے خلاف کہہ دیا ہے، ندامت ہوئی، تو ان سے معافی چاہی۔ تو اسی وقت انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی چاہی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری معاف نہیں کیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یہ معاف نہیں کر رہے ہیں، ہم پیارے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، یقینی طور پر وہ ہمیں ان سے معافی دلوائیں گے۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہ چلے گئے تو ان کو بھی احساس ہوا کہ واقعتاً انہوں نے معافی چاہیے اور ہم نے معاف نہیں کیا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے گھر گئے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا کہ جب آ کر عمر فاروق نے سلام کیا تو غصے سے آپ کا چہرہ بدل گیا، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بتا دیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے معافی مانگی ہے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی ناراض تھے کہ عمر فاروق نے کیوں نہیں معاف کیا، تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا، جسے دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر کر عرض کرنے لگے کہ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی، اور 2 مرتبہ انہوں نے عرض کیا۔ یہ جب دیکھا کہ عمر فاروق پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی غلطی میری ہی تھی، اور 2 مرتبہ جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، تو عمر فاروق اور دیگر جو بھی صحابہ کرام ہوں گے ان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی پہلی فرصت میں لوگوں نے سارے لوگ ایمان تو نہیں لائے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں ایمان لائے کچھ عرصے کے بعد، تو اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی اللہ کے پیارے نبی کو تم لوگوں نے جھوٹا قرار دیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے پہلی فرصت میں مجھے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور اپنی جان و مال کے ذریعے میری مدد کی تھی، یہی نہیں کہ خالی سچا کہا بلکہ اپنی جان سے اور اپنے مال سے انہوں نے مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ کیا فرمایا؟ میرے دوست کو یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا، تو اندازہ لگائیں کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ستائیں ان کے لیے ہمارے پیارے نبی کا کتنا سخت رد عمل ہے کہ تم ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کریں، ان کے ایمان کے بارے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کریں، وہ انسان کیا ہوگا؟ اسے آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں، اسے جو عالم دین سمجھ رہا ہو، مسلمان سمجھ رہا ہو، بہت بڑی غلطی پر ہے، منافق صفت لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کتنا واضح لفظوں میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، واضح لفظوں میں آپ نے ان کے بارے میں فرمایا، اسی لیے ہمیں اس حدیث پاک سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، پہلی فرصت میں ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی کس قدر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا
ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے